الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ فرما لائق صد تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ نورانی عرفانی محفل اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، محسن انسانیت، محسن اعظم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک پر خوشی کا اظہار کرنے کے مقصد سے منعقد کی گئی، اور کافی دیر سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب کے بعد بھی میں نے دیکھا ذکر جلالیہ ہوا جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی، ذکر الہی کی برکتیں آپ حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر، چونکہ ابھی ذکر الہی ہوا، اب ذکر مصطفیٰ کا دور چل رہا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ثنا خوان مصطفیٰ، مداحان مصطفیٰ سے بڑی ہی مترنم آوازوں میں، بڑے ہی دلکش لہجے میں نعت مصطفیٰ سماعت فرمایا۔ آج کی اس نورانی عرفانی محفل میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ضروری معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ایمانی جلا حاصل ہوگی، ایمانی کیفیت دل میں پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ بھی حاصل ہوگا۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں، یہ صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں خوش عقیدہ صاحب ایمان سنی مسلمان موجود ہیں وہاں میلاد مصطفیٰ پر جشن منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور محفلیں سجا رہے ہیں، جلوس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح نے
बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कहाँ कहाँ जिक्र हो रहा है, कहाँ कहाँ जिक्र हो रहा है, आला हज़रत उसके बारे में आपको पता बता रहे हैं। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज हम क्यों जश्न मना रहे हैं, क्यों खुशी मना रहे हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद असल उन्वान की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करूँगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई। आप सब जानते हैं ना, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमें मिली हैं, एक दो नहीं, इतनी नेमतें कि हम शुमार नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी नेमतें हैं। खुद अपने अंदर भी हम देखते हैं तो भी अल्लाह की नेमतें हैं, और हम आपस अपने गिरदो पेश के माहौल में अपने आमने सामने दाएं बाएं जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हमें मिली हैं। अब अल्लाह की नेमतें मिलने के बाद हमारा फरीज़ा क्या है, हमारा हक क्या है? अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान करीम में इस बात का जिक्र है, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। ये कुरान पाक की आयत सूरह वद्दुहा वल्लैल में आखिरी आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहा, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, खूब जिक्र करो। यहाँ नेमत का चर्चा करने का हुक्म दिया गया तो इससे इस बात का हमें यकीन हासिल हो रहा है कि अल्लाह की हर नेमत का चर्चा करना चाहिए, अल्लाह की हर नेमत का जिक्र होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पर शुक्र भी अदा करना होगा। और जब नेमत का हम एहसास करेंगे, नेमत की कदर करेंगे, तब तो उसका शुक्र भी अदा करने का जज्बा पैदा होगा। और अगर नेमत की कदर ही नहीं है तो फिर उसका शुक्र अदा करने का जज्बा कभी दिल में पैदा ही नहीं होता। यही वजह है कि बहुत सारे हमारे भाई अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, नाशुक्री करते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता करूंगा। शुक्र अदा करो तो मैं और ज्यादा अता करूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला की इस फरमाने आलीशान से इस बात को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो कि अल्लाह ताला की नेमत की कद्र भी करनी है और नेमत का शुक्र भी अदा करना है। नेमत की कद्र करना है, उसका एहसास करना है और उसका एहतराम करना है। बात आ गई तो बतौर नसीहत में इस सिलसिले में चंद बातें ये भी कहना चाहूँगा। अल्लाह की नेमत की कद्र का माना मतलब ये है कि अल्लाह ताला की जो भी नेमत मिली है उसका सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल ना हो, तो ये नेमत की कद्र हुई, उसकी हम कद्र कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, जैसे रोज़ी, खाने पीने की चीज़ें, रिस्क, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत हमारे लिए रोज़ी है, और इस रोज़ी की कद्र उनसे पूछो जो आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, तरस रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं पर जिनके घर लुट गए, फसादात में घर जल गए, जो बेघर हो गए, रेफ्यूजी कैंप में बैठे हुए हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि कोई ला करके हमारी झोली में कोई टुकड़ा दे तो हम खा लें। रोज़ी की कद्र उनसे पूछो जिनको एक वक्त का खाना मैसर है तो दूसरे वक्त का नहीं है। लेकिन अफसोस आज हमारी कौम का हाल ये है कि रोज़ी की नाकदरी हो रही है। नाकदरी ये है, ख़ास तौर पर शादी ब्याह में देखा जाता है, खाना इतना फेंका जाता है जिसको देखने के बाद दिल बहुत रोता है।
یہ روزی کی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. روزی کی ناقدری مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرماتا ہے اور اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، اس میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. اور اگر نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے تو نعمت واپس لی جاتی ہے، وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، پھر اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. یا تو پھر نعمت تو رہے گی مگر اس نعمت کا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. اب اس میں ایک اور مثال میں خاص طور پر اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے میں عرض کروں گا. دماغ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دماغ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے، آپ خود سوچو، خود اس کا احساس کرو. اگر دماغ نہ ہو تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دماغ ہے تو ہماری عزت ہے، دماغ ہے تو ہمارا وقار ہے، دماغ ہے تو ہمارا احترام ہے، ہماری حیثیت ہے. اور یہی دماغ انسانی دماغ ہے جس دماغ سے انسان کیسے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے. آج راکٹ بنانے والا کوئی بے دماغ تو نہیں، اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، اس لیے اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اس طرح سے بے شمار عظیم عظیم چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں. اس سے اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ یہ دماغ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اب آئیے میں اس سلسلے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی ناقدری ہوئی اور اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو پھر دماغ کی قوت چھین لی جاتی ہے، اس کی طاقت کم کر دی جاتی ہے، اس کے اندر فکر کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آج ہمارے وہ بچے جو دماغ کا غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں، ناجائز حرام چیزوں کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے لیے اگر دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دماغ جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے وہ نعمت واپس لی جاتی ہے. دماغ تو ہوتا ہے مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اعلیٰ فکر نہیں ہوتی ہے، اچھی سوچ نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، اس کا احساس کرو، اس کا احترام کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو. دماغ کا صحیح استعمال یہ ہے جس کو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ ہماری نشانیوں میں غور کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہماری نشانیوں میں غور کرو. پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، سمندر اللہ کی نشانیاں ہیں، دنیا کے اندر کائنات میں بے شمار بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان میں غور و فکر کرو، ان میں اپنا دماغ لگاؤ. اور اگر وہاں تک جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا، سارے عجائبات اور اپنی قدرت کے سارے عجائبات کا ایک بڑا شاہکار تمہارے سامنے عطا فرمایا. قرآن مقدس میں اپنا دماغ لگاؤ، قرآن کریم کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، اس میں غور و فکر کرو تو دماغ کی نعمت کی قدر بھی ہو رہی ہے، اس کا احساس بھی ہو رہا ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے. اور اگر اسی دماغ کو گیم میں لگا رہے ہیں، آج تو ہمارے بہت سارے بچے گیم خود نکال لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے ان کو کھیلنا آ جاتا ہے مگر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. قرآن کریم جبکہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہے، جو ہمارے لیے دنیا میں شفا اور ہدایت ہے اور منبع برکات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے. لہذا اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں اور بڑے سے بڑے پیچیدہ مشکل سے مشکل گیم موبائل میں نکال کر کے کھیل لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا استعمال غلط چیزوں میں ہو رہا ہے، دماغ کا استعمال کسی اور چیز میں ہو رہا ہے. لہذا آج میں آپ کو بطور نصیحت یہ بات کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کی ہر نعمت کا صحیح استعمال کرو، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو. اور اگر نعمت کی قدر کریں گے تو اس نعمت کا آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملنا ہے وہ انشاءاللہ ملتا رہے گا اور وہ دماغ غلط راستوں پر جانے سے محفوظ ہو جائے گا،
برائیوں کی طرف جانے سے محفوظ ہو جائے گا، پھر اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی قوتیں پیدا فرما دے گا کہ پھر سارے انسانوں میں آپ کو اعلیٰ شمار کیا جائے گا، آپ کی صلاحیتوں کو مانا جائے گا، آپ کی صلاحیتوں کا لوگ لوہا مانیں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا احساس کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور نعمت کی قدر کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور نعمت کا چرچا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے، نعمت کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے، نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، اور اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ اب آئیے اسی تمہید کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتے ہوئے اب آئیے عنوان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، کس کس نعمت کا ہم چرچا کریں؟ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا کرو، ساری نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا۔ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اور اس کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرو، محبتوں کی نظریں پیش کرو۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ شکر کو قبول فرماتا ہے، اس نعمت کی قدر کا اللہ تبارک تعالیٰ قدرداں بھی ہے۔ اسی لیے نعمتوں کو ہم نے جب جاننا اور پہچاننا شروع کیا، جائزہ لینا شروع کیا کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو ہمیں اس بارے میں قرآن کریم سے یہ پتہ چلا کہ نعمت سب سے بڑی وہ ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس پر اللہ نے نعمت دینے کے بعد احسان جتایا۔ آج ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا، اس سے آپ بہت جلدی بات کو سمجھ لیں گے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے، اس پر احسان نہیں جتاتا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی چیز دیتا ہے تب احسان جتاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو 1 روپیہ دیا، اب اس پر یہ کہے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، لوگ کہیں گے یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، 1 روپے دے کے احسان جتا رہا ہے۔ چھوٹی چیز دے کر کے کوئی احسان نہیں جتاتا، بلکہ کوئی بڑی چیز اگر دیا ہو، بہت بڑی چیز دے رہا ہو تو اس پر احسان جتاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کرو، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے ہے کہ وہاں بطور احسان ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہوا کہ ان میں رسول بھیجا۔ تو آقا کریم اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کسی نعمت پر احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جیسے کہیں آپ کو قرآن پاک میں یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں ہاتھ دیا ہے تو احسان کیا ہے، ہم نے پیر دیا ہے تو احسان کیا، ہم نے سورج دیا تو احسان کیا، ہم نے چاند دیا تو احسان کیا، زمین دیا تو احسان کیا۔ جبکہ بے شمار نعمتیں، اور وہ بھی ایسی ایسی بڑی نعمتیں ہیں جس کا کوئی بدل ہمیں مل نہیں سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کہیں اللہ نے احسان نہیں بتایا، لیکن اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا تو ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہوا کہ ان میں رسول بھیجا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارے درمیان تشریف لانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ اسی نعمت عظمیٰ کا یہ چرچا ہے جو محفل کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کبھی جلوس کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کبھی جھنڈے لگانے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کبھی سجاوٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ اس نعمت کا چرچا ہے۔ لوگوں کو جو بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، جو لوگ اس محفل میلاد یا جلوس میلاد یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات، سوالات اور ادھر ادھر کی باتیں جو بنا کر کے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، ذرا اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو۔ انہوں نے بھی دماغ کا غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے۔
جب دماغ کا غلط استعمال ہوتا ہے تو ایسی ہی باتیں، کیونکہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کی بکواس کرتا ہے۔ اللہ کی عظیم نعمت کون ہے، یہ قرآن کریم سے آپ حاصل کرو، اس بات کا مطالعہ کرو۔ اگر تم مانتے ہو کہ نعمت ہیں تو اس بات کا احساس کرو کہ اب غم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا ہے نا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، تو جب تک حیات ظاہری میں تھے تب تک رحمت، اور اب رحمت نہیں ہے، اب رحمت نہیں ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو اللہ نے فرمایا وہ حضور کی ظاہری حیات تک کے لیے، 63 سال کی زندگی تک کے لیے ہے، اس کے بعد اب رحمت نہیں ہے؟ لہٰذا اگر تم غم منانے کی بات کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین نہیں مانتے ہو۔ جب حضور ہمارے لیے اس وقت بھی رحمت تھے جب ہم دنیا میں نہیں آئے، اور جب دنیا میں آئے تو بھی ہمارے لیے نعمت ہیں اور رحمت ہیں، بلکہ جب تک دنیا باقی رہے گی اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہیں۔ تو رحمت کے ملنے پر غم منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم آیا ہے۔ اب قرآن پاک پڑھو، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت ملنے پر خوش ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آج بھی ہمارے لیے حضور رحمت ہیں، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اگر تمہارے سینے میں تکلیف ہوتی ہو، تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہو، تو تم کہیں اپنے ابا کے پاس جا کے علاج کرا لو، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میدان محشر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن بیہقی کی حدیث، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے رخصت ہونا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، و مماتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے رخصت ہونا بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ تو اب حضور نے جب دونوں کو اپنی زندگی اور بعد زندگی کو خیر فرمایا ہے تو پھر غم منانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی انداز دیکھو فرمان مصطفیٰ کا، تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فإن رأیت خیرا حمدت اللہ، اگر میں اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اگر برے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے ہر اعتبار سے خیر ہیں، رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ آج ہم محفل میلاد منا رہے تو اس نعمت کا چرچا بھی کر رہے ہیں، رحمتوں کی سوغات حاصل کر رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی کی آخری سانس باقی رہے گی انشاءاللہ ہم جشن مناتے رہیں گے، کوشش منائیں گے نا۔ اب جو بھی روکے ان کو صرف اور صرف ایک جواب دے دو، تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تم کرو، ہماری قسمت میں جو ہے وہ ہم کریں گے، اور ہم نے سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے خیر ہے۔ اب آخری پیغام یہ دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آج کا دور بڑا ہی خطرناک دور ہے، بڑا ہی سنگین دور ہے، بڑا ہی نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ایمان کبھی بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے لوگوں کی بکواس اور باتوں میں ہرگز نہ آئیں جو شان مصطفیٰ کو گھٹاتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو بالکل ہی معاذ اللہ عظمت مصطفیٰ پر حملہ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے
اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عظمت مصطفیٰ کو ماننا یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کے حفظ، تحفظ اور ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور جو عظمت مصطفیٰ پر حملہ کیا، شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کی، نقص تلاش کرنے لگا معاذ اللہ رب العالمین، تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کی نمازیں اس کے لیے کارآمد نہیں، اس کے کوئی نیک عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں، اس کے منہ پر اس کے سارے اعمال مار دیے جائیں گے۔ اب میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے جتنے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر دل میں اپنے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت بیٹھ چکی ہے تو کام وہی کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، کام وہی کرو جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائے۔ ہرگز ہرگز وہ کام نہ کرو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ دنیا والے بگڑتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں تو کچھ نہیں فرق پڑے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہوں۔ نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرتے رہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ تو عظمت مصطفیٰ اگر دل میں ہے تو آپ کا دل خود کہنا چاہیے آپ کو اندر سے کہ بھائی وقت آ گیا ہے، چلو بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو عظمت مصطفیٰ کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، لہذا نمازوں کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا جرم ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ ہماری زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ناچ گانا، حرام کاری، حرام غذا کھانے سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، حرام غذا بالکل نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کردار بگڑ جاتا ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، کیریکٹر خراب ہوتا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت دل میں ہے تو عظمت مصطفیٰ کو ماننے کا انداز یہ ہو کہ عمل بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، اخلاق بھی بہتر ہو، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نیک کام اور دینی کاموں کی طرف آگے بڑھو، دین کی خدمت کرو، دین کی کاموں میں لگے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے دینی خدمات میں ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے، اور دنیاوی معاملات میں جہاں تک ہو سکے اپنے ذہن و دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنے دل کو اور اپنے ہاتھ پیر، اپنے سارے اعضاء کو ہر ایسے کام سے بچانے کی کوشش کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں، وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ کوشش کریں گے، کوشش کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کوشش شروع کر دی تو انشاءاللہ آنے والی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ پھر کوئی کچھ بھی کہے، انشاءاللہ ہم دنیا میں بڑی شان کے ساتھ رہیں گے اور بڑی شان کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ میرا ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب عمل کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، کوشش کریں کوتاہی نہ ہو۔ مسجدوں میں نکاح کر کے یعنی وہاں سے عورتوں کو رخصت کرنا، یعنی دلہن کو رخصت کرنا، اسی لیے مسجد میں جا کر کے عورتیں جا سکتے ہیں۔ یہ رواج پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، دلہن کو مسجد میں لے جا کر کے رخصت کیا جاتا ہے، ایسے کہیں اصل نہیں ہے۔ نکاح مسجد میں ہوتا ہے، نکاح مسجد میں کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کے وقت دلہا ہے اور وکیل ہیں، گواہ ہیں، سارے رشتہ دار موجود رہیں گے، عورتوں کو ویسے بھی مسجد میں وہاں جانے کی اجازت نہیں، تو لہٰذا اب صرف رخصتی کے لیے مسجد میں لے جانے کی یہ ضرورت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔